دیکھیں یہ جو نوٹیفائی ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے، یہ تو گورنر نے کرنا تھا ڈی نوٹیفائی، لیکن وہ دیکھ رہے تھے ٹائم دے رہے تھے ان کو، کوئی ان کے آپس میں مفاہمت چل رہی تھی کہ کوئی بات چیت چل رہی تھی بیک ڈور سے، لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہوا. تو اچھا پھر بات چیت چل رہی تھی بیک ڈور سے؟ ظاہر ہے اس میں کوئی نہ کوئی بات چیت تو بالکل اس میں تھا، کوئی نہ کوئی ایشو تھا. دیکھیں اس میں چل رہا تھا کیونکہ ہم نے خود بھی ان کی یعنی کہ اسمبلی کے اندر ان کی باتیں سنی ہیں، لیکن وہ ہم آن ریکارڈ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ آف دی ریکارڈ باتیں کر رہے ہوتے. تو یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں یہ ہے کہ اب ڈی نوٹیفائی ہو گیا، اب اس کو کون تسلیم کریں گے؟ نہ یہ تسلیم کرتے ہیں ان کی بات، نہ وہ تسلیم کرتے ہیں. تو یہ آخر کار اس مسئلے کو عدالت میں ہی جانا تھا. اب عدالت چلے گئے، لارجر بینچ تشکیل دیا گیا. اب جسٹس فاروق حیدر صاحب نے علیحدگی اختیار کر لی ہے. اب ظاہر ہے پھر چیف جسٹس صاحب کے پاس فائل چلی گئی ہے اور چیف جسٹس صاحب کوئی نئے جج کو تعینات کریں گے اور پھر بینچ دوبارہ اپنا کام شروع کرے گا. تو کوئی کہ آج ہی جمعے کے بعد ہی کوئی ایسے اس پر کام شروع ہو جائے. تو یہ صورتحال ہے کہ اس پر جو بحث ہے رات بھر جو ہے اس پر قانونی مشاورت جاری رہی کہ کیا طریقہ ہوا کہ ڈی نوٹیفائی کر دیے. تمام پہلو دیکھے گئے. پہلے گورنر ہاؤس میں 3 دن وہ دیکھتے رہے پہلو، تمام قانونی پہلو کہ کس طرح ڈی نوٹیفائی کیا جائے، اور یہاں تک انہوں نے SNGAD سے نوٹیفیکیشن کروا دیا ہے کہ سی ایم کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور جبکہ جو کابینہ ہے وہ اس کو تحلیل کر دیا گیا. تو آج دیکھ لیں کابینہ بھی تحلیل ہو گئی، سی ایم بھی نہیں رہے، کیونکہ یہ جو بات ہے بیوروکریسی ہے، پولیس بیوروکریسی اور دوسری سول بیوروکریسی، وہ ظاہر ہے ان کی بات مان رہی گورنر کی، کیونکہ ڈی نوٹیفائی ہونے کے بعد جو سارے معاملات ہیں وہ چلنا شروع ہو گئے ہیں، ایک سسٹم چلنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ انہوں نے وفاقی گورنمنٹ نے تعینات کر دیے تھے افسران کو. تو وہ جو ساری صورتحال ہے جو عامر بھائی بتا رہے تھے کہ سسٹم ایک پائپ لائن بن گئی، اس کے بعد جو سسٹم چلنے لگ گیا اس سسٹم میں تو یہ چل رہے ہیں. اب یہ دوسری طرف بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ سی ایم صاحب کہ جی جو سسٹم ہے ان کے ساتھ ظاہر ہے لوگ ان کی بھی بات مان رہے ہیں، ان کی بھی بات مان رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اختیارات وغیرہ جو ہیں زیادہ تر وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ گورنر والی سائڈ پر ہیں. تو یہ معاملات جو ہیں اس طرح صوبے میں 2 حکومتیں، اس طرح یہ مسئلہ نہیں چل سکتا.